السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ اللهم يسر ولا تعسر يا ذا الجلال والإكرام۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المكذبين، أو كما قال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر، فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے۔ وہ ذات جو ساری کائنات کی مالک اور خالق ہے، درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر
کہ جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کی پہچان نماز کے ساتھ ہوتی تھی، اور وہ بستی، وہ علاقہ، وہ گاؤں، وہ شہر، وہ ملک، اس کی یہ علامت ہوا کرتی تھی کہ فجر کی اذان ہو گئی ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ مسلمانوں کا شہر ہے، یہ مسلمانوں کا گاؤں ہے۔ اور اگر اس بستی سے، اس گاؤں سے، اس علاقے سے، اس شہر و ملک سے اذان کی آواز نہ آتی تو سمجھ لیتے کہ یہ مسلمانوں کا ملک، شہر، بستی، علاقہ نہیں ہے۔ لیکن افسوس، جتنا بھی کیا جائے اتنا بھی کم ہے۔ بہت سارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے داعی اور اس کے نام لیوا، اور ایک بستی نہیں کئی بستی، ایک علاقہ نہیں بلکہ بہت سارے علاقے جو کلمے کے تو نام لیوا ہیں، لیکن ان بستیوں سے، ان علاقوں سے، مسجد سے اذان کی آواز نہیں آتی۔ اور پھر ظلم اس حد تک جا پہنچا کہ مسجد بنا لی ہے، لیکن آباد کرنے کے لیے انسان نہیں بلکہ جانور ہیں۔ وہاں لوگ نظر نہیں آتے لیکن جانور نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ کتے بھی نظر آتے ہیں وہاں۔ اور میں اور آپ اس طرح کی ایک نہیں کئی مثالیں سن چکے ہوں گے، اور آنے والے دور میں اگر مسلمانوں کا یہی حشر رہا، مسلمان اللہ اور اس کی تعلیمات سے اگر اسی طرح ہمہ وقت دور رہے تو جو مسجدیں جن میں آج مسلمان نماز پڑھتے ہیں، یہ آنے والے وقت میں یہ بھی ویران ہو جائیں گی۔ اللہ ہم کو اس سے محفوظ فرمائے، اور اس وقت سے پہلے ہم کو اللہ رب العالمین اپنی طرف بلا لے۔ اس لیے کہ کثیر تعداد میں مسلمان دولت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اقتدار کے پیچھے پڑا ہوا ہے، شہرت کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ آج مسلمان ہوش بعد میں سنبھالتا ہے، پہلے اسے اقتدار کی فکر پڑ جاتی ہے، پہلے اسے مال و دولت، مال و زر کی فکر پڑ جاتی ہے۔ اور پھر پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ 25 سال 30 سال میں انسان نوجوان ہوتا ہے، اس کو مزدوری کا کہا جاتا تھا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائیے، لیکن آج 15 سال کی عمر ہے، 18 سال میں شناختی کارڈ بننا ہے، 3 سال اضافے کے ساتھ شناختی کارڈ بنا دیا گیا اور اس کو اپنے ملک سے باہر بھیج دیا گیا۔ کیا ہے؟ بچے کی زندگی سنور جائے، گھر والوں کی زندگی سنور جائے، اپنا مکان، کوٹھی اور بنگلہ ہو جائے، اپنی گاڑی ہو جائے، یہ دنیا کی زندگی سنور جائے۔ ہائے افسوس، اسے یہ معلوم نہ تھا کہ رزق کا ذمہ تو میرے اللہ رب العالمین نے لیا ہے، لیکن جنت کا ذمہ میرے اللہ رب العالمین نے تب لیا جب ہم نماز ادا کریں گے۔ آج اولاد کی فکر ہے تو صرف اور صرف اس کے رزق کی فکر ہے، اولاد کی کوئی تربیت نہیں۔ باپ بھی سویا ہے، بیٹا بھی سویا ہے،
سارے گھر والے سوئے ہیں، اور اگر خاوند کی یا بیٹے کی نائٹ ڈیوٹی ہے، صبح 4 بجے اس نے جانا ہے، اس کی بیوی، بیٹے کی ماں، وہ رات کو 2 بجے 2:30 بجے اٹھتی نظر آتی ہے، روٹی پکاتی نظر آتی ہے، لیکن افسوس اس ٹائم اٹھ کر کے وہ تہجد کی نماز پڑھتی نہیں نظر آتی، وہ گھر والوں کو اٹھاتی نہیں ہے کہ آپ جائیں، فجر کی اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھنے جائیں۔ کثیر تعداد میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتی۔ میں یہ کہوں کہ 95% ایسے مسلمان ہیں جو بے نمازی ہیں تو یہ بھی کم ہنسا ہے۔ بہت سارے لوگ بے نمازی ہیں، اور افسوس کہ اس ظلم کو، اس ستم کو، اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، ظلم سمجھتے ہی نہیں۔ جس سے بھی پوچھ لیں، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھتے ہو؟ نہیں، بس دعا کریں اللہ توفیق دے پھر نماز پڑھوں گا۔ یہ کبھی نہیں کہا کہ اللہ توفیق دے میں فیکٹری میں چلا جاؤں، اللہ توفیق دے میں دکان میں چلا جاؤں، اللہ توفیق دے میں شادی پہ چلا جاؤں، اللہ توفیق دے میں یہ معاملات کر لوں، یہ کبھی نہیں کہا۔ نماز کی باری آتی ہے تو پھر دعا کا کہا جاتا ہے۔ اور جب آپ ارادہ ہی نہیں کرتے، جب اللہ رب العالمین کی طرف آپ آتے ہی نہیں ہیں، اللہ کیسے آپ کو بلا لے گا؟ پہلے آئیں تو صحیح، ایک دفعہ مسجد میں تو آئیں، اپنے آپ کو رات کے سوتے وقت تیار تو کریں کہ میں نے صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ رات کو اللہ سے دعا کر کے سوئیں تو صحیح، اللہ میں نے ارادہ کر لیا ہے، پیچھے جو گزر چکا، اللہ میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، آپ سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ سے یہ گناہ، یہ جرم نہیں کروں گا۔ اللہ تو روحوں کو قبض کرنے والا ہے، بعد میں لٹانے والا ہے، اللہ میرے روح کو واپس لٹا دینا، میں نے صبح اٹھ کر کے تیرے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ ایک دفعہ ارادہ کر کے تو دیکھ، خدا کی قسم وہ نیند آپ کی زندگی کی آخری ایسی نیند ہوگی جو بڑی ہی بہترین ہوگی، بڑی پرسکون ہوگی، اور صبح کے وقت تو نہیں اٹھے گا، تجھ کو تیرا رب العالمین اٹھائے گا۔ ایک دفعہ اپنے رب سے وعدہ تو کر۔ بہت سارے مسلمان آج نماز کو چھوڑتے نظر آتے ہیں۔ اگر کہا جائے، زبردستی کہا جائے کہ آئیں نماز پڑھیں، یہ آپ مسجد کے سامنے ہیں، یہ دروازہ ہے مسجد کا، آئیں، ایک قدم پہ مسجد ہے، فوراً کہے گا میرے کپڑے ٹھیک نہیں۔ دعوت پہ بلا لیں، شادی پہ بلا لیں، دوسرے معاملات کے لیے بلا لیں، 1 منٹ میں اس کے کپڑے بھی صحیح ہو جاتے ہیں، وہ غسل بھی کر لیتا ہے، نہا بھی لیتا ہے، پرفیوم بھی لگا لیتا ہے، خوشبو بھی لگا لیتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن نماز کے لیے اس کے لیے 24 گھنٹے کپڑے خراب ہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العہد الذی بیننا و بینہما الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میری اپنی امت سے یہ وعدہ ہے کہ جب تک میری امت نماز پڑھتی رہے گی وہ میری امت ہے، اگر نماز کو چھوڑ دے گی تو میری امت میں سے نہیں، فقد کافر، وہ انسان کافر ہو گیا۔ یہ الگ چیز ہے کہ علماء اور محدثین نے بہت ساری قسمیں بنائی ہیں۔ ایک وہ انسان جو بالکل نماز کا تارک ہے اور زبان سے بھی کہتا ہے کہ نماز کوئی فرض نہیں، اس کے بارے میں علماء نے متفق فیصلہ کیا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ اسلام سے خارج ہے۔ اور ایک وہ شخص جو زبان سے انکاری تو نہیں ہے لیکن عملاً انکاری ہے، زبان سے کہتا ہے نماز پڑھنی چاہیے لیکن پڑھتا نہیں ہے، علماء نے اس کے بارے میں بھی کہا ہے کہ یہ پہلے سے بھی بدتر کافر ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اقرار کر کے پھر نہیں پڑھتا، وہ تو سرے سے انکاری ہے، یہ اقرار کر کے بھی نہیں پڑھتا۔ اور تیسرے
قسم وہ لوگ ہیں، وہ مسلمان ہیں جو زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں اور عملاً بھی وہ نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھار ان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو ان کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ویل جہنم کی سب سے بری اور سب سے نیچے کی وادی ہے جہنم کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو فجر ظہر عصر کی تو پڑھ لیتے ہیں لیکن عشاء کی چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر ظہر عصر مغرب عشاء کی پڑھ لی اور فجر کی چھوڑ دی۔ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے اور جہنم کی وادی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ من ترک صلاۃ العصر متعمدا فقد حبط عملہ واہلہ، جس نے جان بوجھ کے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے پہلے سارے کے سارے نیک اعمال تباہ و برباد ہو گئے، صرف عصر کی نماز۔ اور آج کا مسلمان صبح سے لے کر شام تک 5 نمازوں کو چھوڑتے نظر آتا ہے، اور پھر دعوے محبت رسول میں اپنی جان بھی قربان ہے۔ بسترے سے اٹھنا تو تجھے گوارا نہیں اور تو نبی پہ جان دے گا، نبی کی بات کو تو ایکسیپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، اس پہ عمل نہیں کرتا، اور تو پھر اپنی جان دے گا۔ کوئی صحابی ایسا بتائے جس نے یہ نعرہ لگایا ہو کہ آپ کی ذات پہ میں اپنی جان بھی قربان کرتا ہوں۔ ہاں مجھے صحابی نظر تو آتا ہے، مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے والا، پھر اس کو شہید کیا جاتا ہے۔ مجھے حبیب بن حبیب تو یاد ہے جو ایک ایک اپنا عضو نبی کی ذات پہ کٹوا دیتا ہے، لیکن زبان سے کچھ بھی نہیں کہتا، کچھ بھی نہیں کہتا۔ یہ عملی مسلمان تھے کہ نبی کی ذات پہ اپنی جان کو کٹوا دیتے تھے، لیکن نعرے نہیں لگواتے۔ آج ہم عملی مسلمان نہیں رہے۔ آج کئی ایسے مسلمان جو نماز کو بالکل کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے دائیں بائیں دیکھے، اپنے دائیں بائیں کیا دیکھنا ہے، اپنے گھر میں دیکھیں کتنے ایسے ہیں بہن بھائی بچے جو نماز نہیں پڑھتے، اور یہ ہم نے تربیت کرنی ہے۔ جب بچہ 17 سال کا 20 سال کا ہو جاتا ہے، اپنے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پھر ہم قاری کے پاس جاتے ہیں، عالم کے پاس جاتے ہیں، ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، وہ بے نمازی ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب 7 سال کا بچہ ہو اس کی تربیت کریں، اس کو ساتھ لائیں، مسجد میں اسے باجماعت نماز ادا کروائیں۔ یہ بچے کی 7 سال سے تربیت ہوگی تو 17 سال میں جب وہ بڑا ہوگا، جوان ہو جائے گا، جب اسے نماز کا شعور حاصل ہو جائے گا تو وہ کہ نماز کو چھوڑے گا؟ قطعاً نہیں چھوڑے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے بڑھ کر وہ نمازی بن جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب 10 سال کا بچہ ہو جائے اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو ماریں۔ ڈانٹنا نہیں ہے، ڈانٹنا 7 سال سے لے کر 10 سال سے پہلے